مختلف اصلاحی پہلوؤں پہ گفتگو ہوئی جس میں اصلاح نفس ہے۔ جب ہم اصلاح بولتے ہیں تو اس کا مطلب معاشرے کی اصلاح بھی ہے، انسان کے اپنی ذات کی اصلاح بھی ہے، جس سفرے پہ بیٹھتے ہیں اس غذا کی اصلاح بھی ہے، جو لباس پہنتے ہیں اس لباس کی اصلاح بھی ہے، جو کتاب پڑھتے ہیں ان کتابوں کی اصلاح بھی ہے، جو ٹی وی میں ڈرامے میڈیا میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اس کی اصلاح بھی ہے۔ کس کو دوست بنانا ہے وہ دوست مصلح ہونا چاہیے، کس سے دشمنی کرنی ہے اس نظریے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یعنی جب سارے پہلوؤں کی اصلاح ہوگی تب جا کے ایک حسینی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اب سوال ہے کہ صرف باتوں سے تو معاشرے اچھے نہیں بنتے۔ آپ 2 مہینہ بحریہ ٹاؤن میں مجالس کروا لیں، اس کا ایک انفرادی اثر ضرور ہوگا، کوئی بچہ جوان نمازی بن جائے گا، کوئی نیک بن جائے گا، لیکن اگر پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ مجلس لیکچر ہے، سسٹم نہیں ہے۔ حسینیت سسٹم کا نام ہے، وہ ایک سسٹم ہے۔ بہت کم مولوی تھے جنہوں نے سسٹم اہل بیت کو سمجھا، کیونکہ بعض علماء نے صرف مجلس تک اکتفا کیا، عزاداری تک اکتفا کیا کہ اتنا کریں تو کافی ہے، لیکن کچھ علماء تھے جنہوں نے سسٹم اہل بیت کو کیا کیا، سمجھا، جسے ہم کہتے ہیں نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب سوال ہے کہ جب تک امام ہیں تو امام شیعوں کی رہنمائی کریں گے کہ فلاں جگہ پہ نہ جانا، فلاں جگہ پہ خطرے میں جاؤ گے۔ جیسے مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑی بحث چھڑی جسے کہتے ہیں کہ قرآن قدیم ہے یا قرآن حادث ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے کہ خدا حادث نہیں، خدا قدیم ہے۔ حادث کا مطلب جو چیز کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئے، جیسے کائنات کیا ہے، حادث ہے، مطلب پہلے نہیں تھا بعد میں بنا۔ آپ کا وجود، میرا وجود ایک خاص ڈیٹ سے پہلے نہیں تھا، اس کے بعد ہم پیدا ہوئے، تبھی کہتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے۔ لیکن خدا کی کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کے لیے ڈیٹ آف برتھ لگا دی تو پھر اس سے پہلے کیا تھا، تو پھر کسی اور کا تصور اپنے ذہن میں لانا پڑے گا۔ تو مامون کے زمانے میں کچھ علماء کا عقیدہ یہ بنا کہ قرآن کیا ہے، قدیم ہے، مطلب جب سے خدا تھا تب سے قرآن تھا۔ اس پہ بحث چھڑی اور امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں، یہ اسی بحث اور عقیدے کے چکر میں جیل میں بھی گئے، ان کو تازیانے بھی مارے گئے، لمبی جیل بھی کاٹی، اور سینکڑوں لوگ اس عقیدے کی وجہ سے مارے گئے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جب رومی مسلمانوں کو قیدی بنا کے اپنے پاس لے کر جاتے تھے تو انہوں نے مامون کو کہا جناب اب یہ مسلمان ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو ایک رسم تھی کہ ان کے قیدی ہمارے پاس تھے، ہم پیسے کے عوض ان کو قیدی دیتے تھے، وہ کچھ پیسے لے کے ہمارے قیدی ہمیں واپس دیتے تھے۔ تو مامون نے اپنے وزیر کو کہا کہ جاؤ قیدیوں کو واپس لے کر آؤ، لیکن پہلے جب قیدی کو لو تو اس سے پہلے پوچھنا تو قرآن کو حادث مانتا ہے، قدیم مانتا ہے، اگر ہمارے عقیدے والا ہو تو لے کر آنا، اگر نہیں ہو تو انہی رومیوں کے پاس اسے کیا کرنا، چھوڑ دینا۔ یہاں پہ امام نے اپنے شیعوں کو فرمایا کہ شیعوں جہاں پر بھی یہ بحث ہو، اس بحث میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے دونوں سروں میں کیا رکھا ہے، فتنہ رکھا ہے۔ تبھی اس بحث میں کبھی کوئی شیعہ مارا نہیں گیا۔ جب معاشرے کے دا ہیڈ آف دا سوسائٹی امام ہے تو امام ہمیں بچائے گا خطروں سے کہ اس عقیدے میں نہ پڑھنا، اس مسئلے میں نہ پڑھنا، مارے جاؤ گے، یہ فتنہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امام جا رہے ہیں پردے غیب میں، اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ کون ہے؟ اب کون شیعوں کو بتائے گا کہ کون سا کام تم نے کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے تو پھر تو وہی بات ہوئی جو مسلمان کہتے ہیں رسول جانے کے بعد کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے، امت پہ چھوڑ لیا کہ جسے تم چاہو بنا لو۔ اب امت کی مرضی، چاہے یزید کو خلیفہ بنائے، چاہے امیر شام کو خلیفہ بنائے، چاہے کوئی تلوار کے زور پہ خلیفہ بن جائے، چاہے سقیفہ لگا کے خلیفہ بنا دیا جائے، کب امت کی مرضی ہے، جسے چاہے خلیفہ بنائے۔ اگر ہم نے بھی یہ سوچ رکھ لی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کوئی سسٹم دے کر نہیں گئے، پھر ولایت کے نعرے نہ لگایا کرو۔
ولایت ایک سسٹم ہے. ہم نے ولایت کو ایک نعرے میں محدود کر دیا کہ ولایت کیا ہے کہ ولایت یہ نعرے ہے, نعرے ولایت سب کو علی ولی اللہ, تو یہ ولایت علی ہے. بچے کو کلمہ رٹوا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فاصل, کہ بھائی یہ معاشرہ کیا ہے؟ ولائی معاشرہ ہے. ولائی معاشرہ وہ ہے جو نظام علی میں زندگی گزارے. ولائی معاشرہ وہ ہے جو حکومت اہل بیت کے سائے میں زندگی گزارے. اہل بیت نے ایسا نظم آپ کو دیا کہ آپ کو دنیا کی کسی حکومت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے نظم میں رہو تو آپ حکومت کے اندر ایک حکومت بنانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہو. حکومت کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین جناب مالک اشتر کو خط لکھتے ہیں. جب عمرو عاص مصر کے حاکم بنے, جس کو امیر المؤمنین کے خط ملے, سارے خطوط اس نے جمع کیے اور سارے خط اس نے بھیجے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو. کہ کیا کروں, علی کے لکھے ہوئے خط ملے ہیں, انہیں جلا دوں, کسی کام کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ معاویہ نے کہا خبردار, تجھے یہ خط لگ رہے ہیں, مجھے حکومت کیسے کی جاتی ہے یہ علی کے بتائے ہوئے طریقے لگ رہے ہیں. سلیقہ حکومت کے حکومت کیسے گزاری جاتی ہے. پہلا نقطہ جو امیر المؤمنین نے مالک کو کہا کہ مالک, کسی بھی حکومت کو چلانے کے لیے اس حکومت کے لیے بجٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اگر بجٹ نہیں تو حکومت ناکام ہے. کہ مالک سب سے پہلے حکومت کو قائم کرنے کے لیے خراج ہونا چاہیے, بجٹ ہونا چاہیے تاکہ حکومت چلے. تو فرمایا یہ ٹیکس کا سسٹم, یہ بیت المال کے اندر بجٹ, یہ زکوٰۃ کو جمع کرنا, مضبوط بجٹ بنانا, تب جا کے تمہاری مضبوط حکومت بنے گی. دوسرا فرمایا کہ مالک وہ حکومت کیسی جس کا دفاع مضبوط نہ ہو. مضبوط آرمی بنانا, مضبوط دفاع بنانا, کیونکہ تمہارے پاس اگر مال ہو, دولت ہو, پیسہ ہو, حکومت پیسے والی ہو, لیکن مضبوط فوج نہ ہو تو وہی حال ہوگا جو آج عربوں کا حال ہے, آج مڈل ایسٹ میں رہنے والوں کا حال ہے. پیسہ تو بہت ہے, پیٹرول کی کانیں تو بہت ہیں, لیکن فوجی دوسرے ملکوں سے کرائے پہ لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس مضبوط فوجیں نہیں ہیں. اب یہ جو دفاع جو امیر المومنین فرماتے ہیں نا کہ مضبوط فوج رکھنا, اب دفاع دو طریقے کے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا, ایک وہ وقت تھا کہ لوگ آپ کے ملک کی زمین پہ قبضہ کرتے تھے, اب وہ زمانہ نہیں ہے. آپ کی زمینوں کو خطرہ نہیں, آپ کے ضمیروں کو خطرہ ہے, آپ کے کلچر کو خطرہ ہے, آپ کے دین کو خطرہ ہے. کہیں میرا کلچر لوٹ کر ویسٹرنائز نہ بنا دیا جائے, کہیں میری مسلم سوچوں کو لوٹ کے ویسٹرنائز نہ کر دیا جائے. آج بچوں کی سوچوں کو خطرہ ہے, آج ہم خواتین کے لباس کو خطرہ ہے کہ ایک دیندار مومن کہے کہ مولانا بچی کالج جاتی ہے, یونیورسٹی جاتی ہے, پھر دوست ان کے گھر میں برتھ ڈے پارٹی رکھتے ہیں, پھر وہاں چلی جاتی ہے, آج ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بابا میں اجازت دیں, آج فنکشن پہ جا رہی ہوں, وہاں پہ ساری لڑکیاں ہیں, میں کپڑے ذرا اپنے بدل لوں. بیٹا کون سے کپڑے؟ اچھے سے اچھے کپڑے تو آپ کو لے کر دیے ہیں. کہا نہیں, یہ شلوار قمیض نہیں, پینٹ اور ٹراؤزر پہننے کی اجازت دی جائے. اب کہہ رہے مولانا شرعاً کی اجازت دے سکتا ہوں. میں نے کہا شرعاً قباحت نہیں کر عورتوں میں جا رہی ہے, لیکن تو اپنے کلچر کو تباہ کر رہا ہے, تو بے حیائی کے کلچر کو پھیلا رہا ہے. اسلام کا جو کلچر ہے, یہ پاکستانی سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں, آپ کا جو کلچر ہے وہ ہو بہو اسلام کا کلچر ہے. اسلام کے کلچر میں قمیص کہاں تک ہونی چاہیے؟ گھٹنے تک ہونی چاہیے. یہ جو ویسٹرنائز کلچر, کیونکہ اس کے کلچر میں حیا نہیں ہے. جب بیس میں حیا نہیں ہے تو وہ جب لباس کو ڈیزائن کرتا ہے تو وہ حیا کو مد نظر نہیں رکھتا. آپ کے کلچر میں کیونکہ حیا ہے تو بنانے والا جب لباس کو ڈیزائن کرتا ہے تو حیا کو مد نظر رکھتا ہے. فرمایا اگر گھر میں حیا نہیں تو اس گھر میں عقل نہیں, اس گھر میں غیرت نہیں, اس گھر میں نسلیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بگڑ جاتی ہیں. تو آج جس چیز پہ ضرب لگائی جا رہی ہے وہ کلچر ہے.